الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہ مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ محترم حاضرین، قبل اس کے کہ میں قرآن کے درس کا آغاز کروں، یہ ابتدائی دن سے یہ ذکر کرنا بھول جا رہا ہوں کہ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے۔ صحابہ دور دور کوئی درخت سے ٹیک لگا کر کوئی کسی دور پر بیٹھا ہوا تھا، تو آپ نے طریقہ اور ادب کا، مجلس کا یہ بتایا کہ لوگ قریب قریب آ جائیں اور ایک دوسرے کے سے مل کر بیٹھیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، سنت ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، آج ہم نے یہ سورہ پڑھی 30ویں پارے کی، مختصر سی۔ اس کا مضمون اور مقصود جب آپ دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ لوگوں کی عزتوں کے تحفظ کی تعلیم ہے، اور اس کا لحاظ و رعایت نہ کرنے والوں کے لیے سخت مذمت اور شدت کا اور سنگینی عذاب کی گویا وعید بیان کی گئی ہے۔ یہ سورہ مکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر عیب ٹٹولنے والے اور غیبت کرنے والے کے لیے ویل ہے۔ ویل کے دو معنی کیے گئے، تباہی، وبال، عذاب، شدت، برا انجام، اور ایک معنی یہ کہ جہنم کی ایک وادی کا نام ویل ہے۔ جو شخص یہ عمل کرے گا اس کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، یا جہنم کی اس وادی میں اس کا ٹھکانہ بنے گا۔ یہ صرف ایک مومن بندے کے لیے یہی مذمت کا معاملہ کافی ہے کہ ایسا کوئی کام کرے جس سے اللہ رب العالمین یہ وعید سنا رہا ہے کہ وہ عذاب کا، جہنم کی کسی وادی کا مستحق بننے والا ہے۔ کس کے لیے کہا؟ ہمزۃ لمزہ۔ ہمزہ یہمزو اور لمزہ یلمزو عربی زبان میں اشارے کے معنی میں ہوتا ہے، اس لیے عام طور سے علماء نے کہا الذی یہمز بفعلہ ویطعن الناس، والذی واللمز کا معنی کہتے ہیں الذی یلمز باشارتہ او بقولہ، کہ وہ شخص بقولہ، ہمزہ جو اپنے فعل کے ذریعے سے، اپنے فعل اور عمل کے ذریعے سے کسی کی عزت پر حملہ کرے، طعن و تشنیع کرے، الزام تراشی کرے، دوڑ بھوک کر کے اس کے بارے میں چغلی وغیرہ کرے، تو اپنے عمل سے کسی کو عیب دار بنائے، کسی کی عزت کو جو ہے نشانہ بنائے۔ اور لمزہ وہ شخص جو اپنے قول یا اشارے کے ذریعے سے کسی کی عزت پر حرف ڈالے، اس کو جو ہے نشانہ بنائے۔ تو عمل سے، فعل سے، کچھ لوگوں نے اس کے الٹا معنی کیا، اور دونوں معنی صحیح ہے کہ آدمی اپنے عمل سے، اشارے سے یا اپنی زبان سے کسی کی عزت کو مجروح کرے، بدنام کرے، اس پر الزام تراشی کرے، اسے لوگوں میں جو ہے بے عزت کرنے کی کوشش کرے، تو ایسے آدمی کے لیے ویل ہے۔ لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا یہ معمولی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایسا جرم ہے، عجیب و غریب بات ہے کہ اس کی سنگینی اور شدت قرآن و حدیث میں بالکل واضح بیان کی گئی ہے، اور ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے، مرد ہو یا عورت ہو، یہاں تک کہ نوعمر بچے بھی غیبت چغلی کی مذمت جانتے ہیں، پھر بھی یہ ایسا جرم ہے کہ سماج اور معاشرے میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی شخص، میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، ہم میں سے کوئی بھی شخص اس گناہ سے عموماً اپنے آپ کو بچا نہیں پاتا، اور ہمارے یہاں ہندوستانی ماحول میں جیسے اس میں کچھ اور زیادہ شدت اور زیادتی ہے عربوں کے مقابلے میں، دوسروں کی برائیاں بیان کرنا، ان کے اوپر الزام تراشی کرنا، ان کے خلاف کوشش کرنا، تگ و دو کرنا۔ اب اس کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں، کسی کی ذاتی دشمنی ہے، کسی کی حسد و جلن ہے، خواتین میں حسد و جلن زیادہ ہوتی ہے، اور کسی حسد جلن کی وجہ سے کوئی کسی سے اور کوئی دشمنی رکھتا ہے جماعت میں، اجتماعیت میں، تو اب اس دشمنی میں آ کر اس کو لوگوں سے دور کرنا اور اسے لوگوں میں مجروح کرنے کے مقصد سے ایسی چیزیں اس کی طرف منسوب کرتا ہے جو صحیح بھی ہوتی ہیں، غلط بھی ہوتی ہے۔ صحیح اگر ہے تو یہ غیبت ہے
کسی کی سچی بات کہنا برائی، آپ کے اندر یا میرے اندر کوئی عیب ہے اور آپ پیٹھ پیچھے بیان کر رہے ہیں تو یہ غیبت ہے، اور اگر آپ نے میرے اندر نہیں ہے اور آپ نے بیان کیا تو یہ بہتان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتدرون ما الغیبہ، کیا جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں، تو کہا ذکرک اخاک بما یکرہ، آپ اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کریں جو وہ ناپسند کرتا ہو۔ تو کہا صحابی نے، کسی نے پوچھا کہ ان کان فی اخی ما اقول، اگر وہ بات جو میں کہہ رہا ہوں میرے بھائی میں موجود ہے تب؟ تو کہا اگر اس کے اندر وہ بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تو اگر اس کے اندر وہ بات ہے تو یہ غیبت ہے، اور اگر نہیں ہے فقط بہتہ، تو تم نے اس پر بہتان لگایا۔ اور غیبت ہی سچی بات کو پیٹھ پیچھے بیان کرنے کا گناہ کیا ہے، اس کا اندازہ آپ قرآن سے لگا سکتے ہیں کہ سورہ حجرات میں جو آداب بیان کیے گئے، لا یسخر قوم من قوم، یہ دیکھیے ہمزہ اور لمزہ کی تفسیر میں وہ چیز پیش کیجئے کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، برے القاب سے نہ پکارے، گندے نام سے نہ پکارے جس سے اس کی چڑ ہوتی ہے۔ ہاں آگے یہ بھی کہا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور بعض کی یعنی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے کوئی شخص مسلمانوں میں۔ ہاں ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا، کیا کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، اپنے بھائی کا گوشت کھائے اس حال میں کہ وہ مردہ ہو، فکرہتموہ، تو تم اسے ناپسند کرو گے۔ ایک مسلمان، عام مسلمان کی اگر آپ غیبت کر رہے ہیں تو یہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا کتنی گندی بات ہے، ہم میں سے کوئی پسند کرے گا؟ بعض علماء سلف نے، امام حاکم وغیرہ نے، ابن عساکر نے لکھا کہ اگر آپ کسی عام آدمی، عام مسلمان کی غیبت کر رہے ہو تو یہ گناہ ہے، اور اگر کسی اور نیک متقی پرہیزگار آدمی پر کیچڑ اچھال رہے ہو، عزت سے کھیل رہے ہو، تو جتنا وہ اس کا درجہ اونچا ہے اتنا آپ کا گناہ سنگین ہوتا جائے گا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ لحوم العلماء مسمومہ، کہ اگر آپ علماء کرام کی بے عزتی کر رہے ہو، ان کا گوشت کھا رہے ہو تو یہ زہریلا ہے۔ علماء چونکہ دین کا کام کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو قرآن و حدیث سکھاتے ہیں، اگر آپ ان کی بے عزتی کر رہے ہیں، ان کی عزت سے کھیل رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ صرف ان کی شخصیت کو مجروح نہیں کر رہے ہیں، اسلامی دعوت تبلیغ اصلاح اور تعلیم، اسلامی تعلیم میں بھی رکاوٹ ڈال رہے ہیں، کیونکہ جب لوگوں میں آپ ایک آدمی کو بدنام کر دو گے تو وہ دعوت و تبلیغ اس کی قبول نہیں کریں گے، اس کی تعلیم کو قبول نہیں کریں گے، یہ ڈبل گناہ ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ غیبت اور برائی، کسی کی عیب جوئی یا کسی پر الزام تراشی کے مذمت کے لیے یہ اتنا کافی ہے۔ ابھی آج کی تراویح میں جو امام صاحب نے قرآن پڑھا، سورہ مومنون اور پھر سورہ نور اور پھر سورہ فرقان کی کچھ حصے پڑھے گئے۔ سورہ نور میں شروع میں ہی زنا، زانی، زنا اور زنا کا کار کی مذمت، پھر زنا کا الزام لگانے والوں کو، جو زنا کا جھوٹا الزام لگاتے ہیں، ان کی کیا سزا ہے۔ اگر آپ نے کسی انسان پر، کسی مسلمان پر اسلامی عدالت میں زنا کا الزام لگایا، پڑھیے سورہ نور، آج پڑھی گئی، تو 4 گواہ لانے ہوں گے، 4 ایسے گواہ جنہوں نے آنکھ سے دیکھا ہو، اور حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ آنکھ سے بھی کیسے دیکھا ہو۔ ہمارے ہاں وہ صرف رکشے میں گئے یا ان کو ایسی حالت میں دیکھا، بات کرتے ہوئے دیکھا، ایک دوسرے سے جڑا ہوا دیکھا، اس طرح اگر دیکھا کافی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس طرح زنا کرتے ہوئے دیکھا ہو جیسے کنویں میں ڈول جاتا ہے اور سرمے دانی میں سلائی داخل ہوتی ہے، اس طرح وہ عمل ہوتا ہوا دیکھا ہو زنا کا، تب یہ عینی شاہد مانا جائے گا کہ ہاں یہ سچ بول رہا ہے۔ 4 گواہ اگر ہوں گے، قرآن کی وہی آیتیں پڑھیے، علامہ ابن تیمیہ نے ان آیتوں میں آگے کہ جو لوگ 4 گواہ نہیں لاتے تو یہ جھوٹے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے 3 آدمی لایا، 3 لوگ گواہی دے رہے ہیں، اگرچہ انہوں نے دیکھا ہو، لیکن اگر چوتھا گواہ نہیں پیش کیا تو اسلامی عدالت میں کہا جائے گا کہ تم تینوں جھوٹ بول رہے ہو، 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ 80 کوڑے۔ اسلامی حکومت ہمارے یہاں نہیں ہے، ہمارے ہاں اس طرح عزتوں سے کھیلنے کا رواج بڑھ گیا، بہت زیادہ ہے، اور لوگ اس کی کتنی شدت اس میں دیکھیے۔ پھر حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ عفق لعان کا کے حکم کے بعد اس کا ذکر کیا گیا، اور پھر اس ضمن میں جو احکامات بیان کیے گئے کہ مسلمانوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ جب اس طرح کی خبر سنیں تو کہتے کہ اللہ پاک ہے، ہم کو اس طرح کی بات نہیں کہنی چاہیے، اپنی زبان سے نہیں نکلنا چاہیے، یہ کھلا ہوا بہتان ہے ایک مومن کے بارے میں، یہ کہنا چاہیے سبحانک ھذا ما کان لنا ان نتکلم بھذا،
ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں، اور یہ بہتان عظیم ہے۔ ایک ہے عام برائیاں کرنا اور ایک ہے زنا کا الزام لگانا۔ زنا کا الزام اور زیادہ سنگین گناہ ہے، اور خاص طور سے کسی نیک متقی مومنہ عورت پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کبیرہ گناہ کا جو ذکر کیا، اتقوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، اس میں پہلے نمبر پر شرک ہے، اور آخری میں 6 یا 7ویں نمبر پر ہے کہ کیا ہے کہ تم کسی مومنہ غافل اور لا علم، یعنی بھولی بھالی سیدھی پاکدامن عورت پر زنا کا الزام لگاؤ۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ جب دشمنی پر آمادہ ہوتے ہیں، بعض لوگوں کا دیکھنے میں آیا ہے معاملہ کہ کسی گھر میں رشتہ بھیجا شادی کے لیے، اب اگر ان لوگوں نے کسی وجہ سے انکار کر دیا کہ نہیں ہم نہیں دے سکتے لڑکی، تو یہ غصے میں آ گیا کہ ہمارا رشتہ ٹالا، اب دیکھتا ہوں کیسے اس کے گھر میں شادی ہوتی ہے، اس بچی کی شادی کیسی ہوتی ہے۔ تو مشہور کر دیا کہ وہ لڑکی جو ہے بدکار ہے، بد چلن ہے، ناجائز تعلقات ہیں اس کے، صرف کس لیے کہ آپ کے رشتے کے لیے منع کر دیا اور آپ سے تیار نہیں ہوئے، تو انتقاماً بدلے میں غصے میں آ کر اس لڑکی کی جو نیک ہے، جس کے بارے میں آپ کو جانکاری نہیں ہے، ابھی آیت پڑھی امام صاحب نے، وہ جملہ 2 مرتبہ پڑھا، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، کہ تم بغیر علم کے، اس سے پہلے کہ بغیر علم کے کسی کے بارے میں اس طرح کا الزام لگاتے ہو، کہتے ہو، اور اس کو تم ہلکی بات سمجھتے ہو، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی جان مال عزت کو محفوظ بنایا ہے، لہذا اگر آپ کسی کی غیبت چغلی کر رہے ہو، عیب ٹٹول رہے ہو، اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، اس کے چھپے ہوئے عیب کو معلوم کر کے لوگوں میں بیان کر رہے ہو، تو ہومزہ اور لمزہ میں آئیں گے۔ یہ بہت گندی بات ہے۔ برے القاب اور اس طرح کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ام المومنین نے حضرت صفیہ کو ناٹی یا اس طرح کہہ دیا تھا، حضرت حفصہ نے غالباً، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارا یہ لفظ اگر سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو پورا سمندر کا پانی گندا اور خراب ہو جائے، ایک ایسا تم نے لفظ کہا ہے۔ ہم اس سب چیزوں کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں۔ یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ ایک شخص، اور یہ ایسی چیز ہے کہ جب انسان کی عادت سی بن جاتی ہے نا تو توجہ بھی نہیں دیتا۔ ہم دیکھیے کہ دھیرے دھیرے جب ہماری عادت بن گئی لوگوں کی برائیاں کرنا، برا بھلا کہنا، تو ہمارا ذہن یہ بھی آمادہ نہیں ہوتا یا دماغ اس طرف نہیں جاتا کہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے آپ جب دوسروں کی عزتوں کو چھیڑتے ہیں، کھیلتے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے کہ آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی عزت بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کا مکافات عمل کا قانون چل رہا ہے، اور نتیجے میں آج ہمارے سماج میں ایسا ہی ہو گیا۔ لوگوں کی عزتیں، وقار، ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال، آپ دیکھیے بہت کم اور شاذ و نادر ہو گیا، بہت نیچے اس کا گراف ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی کہ ایک دوسرے کی عزت کریں۔ عیب ہو تو میرا بتائیے کہ فرض کیجئے کہ میرے اندر واقعی کوئی برائی ہے، آپ اگر کسی کے پاس بیان کر رہے ہو تو اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، مجھے فائدہ ہو رہا ہے، سننے والے کو فائدہ ہو رہا ہے، کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ اور اگر آپ کے اندر میرے اندر عیب ہے تو آپ مجھے آگے بتائیں، اصلاح کریں، اس سے میرا بھی فائدہ ہے، آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ 4 لوگوں میں کھل کے نہیں بیان کرنا ہے۔ آج ہمارے یہاں خارجیت اور جمہوریت کا مزاج ایسا ہے کہ عوام تو عوام، خواص کی اگر بات ہے تو ہم سوشل میڈیا پہ ڈالنا، اخبار میں لکھنا، تقریروں میں بیان کرنا نام لے کر کہ ان کے اندر یہ برائی اگر نام کہیں ضرورت ہے مسلکی منہجی طور پر تو یہ فرض ہے، ضروری ہے نام لے کے بیان کرنا۔ جیسے اللہ کے رسول نے خارجیوں کا نام لے کر ذکر کیا کہ یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر جو ہے شکار کو چھید کر نکل جاتا ہے، تاکہ لوگ اس سے بچیں۔ اور اسی لیے کئی جگہوں پر غیبت نہیں ہے، جیسے محدثین نے راویان حدیث کے بارے میں کہا کہ وہ جھوٹا ہے، وہ متہم بالکذب ہے، اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے، وہ ضعیف ہے۔ تو یہاں دین کی حفاظت مقصود ہے، ان کی شخصیت کو مجروح کرنا مقصود نہیں ہے۔ تو مقاصد دیکھے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ بنت قیس نے آگے پوچھا، مجھے دو مردوں نے رشتہ بھیجا ہے، پیغام نکاح بھیجا ہے، ایک معاویہ نے اور ایک ابو جہم نے، میں کس سے شادی کروں؟ مشورہ لینے آئی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ معاویہ فقیر ہے، ان کے پاس مال نہیں ہے، اور ابو جہم جو ہے وہ عورتوں کو مارتے بہت ہیں، تم اسامہ سے شادی کر لو۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ اور ابو جہم کے بارے میں جو باتیں کہی تو بظاہر وہ ان کی بری عادت تھی۔ یہاں غیبت نہیں کہی جائے گی۔ جب آپ نے مشورہ لیا اور رشتے کے لیے کہہ رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں بہتر مشورہ، تو اس مشورے کے ضمن میں آپ نے بھلائی کے ارادے سے آپ نے کیا، اس لیے کہ المستشار و امین،
جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امانت دار ہے، یا تو وہ یہ کہہ دے کہ مجھے نہیں معلوم، اور معلوم ہے تو صحیح اور بہتر مشورہ دے۔ ہاں خیر، تو یہ آیت ذہن میں رہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل ہے ہر عیب ٹٹولنے والے، غیبت کرنے والے، یعنی لوگوں کی عزتوں کو سے کھیلنے والے، لوگوں کی عزت پر عزتوں کو نقصان پہنچانے والوں کے لیے۔ کون شخص ہے؟ یعنی اس کا مشغلہ یہی ہے کہ لوگوں کا عیب ڈھونڈے، اس کو بیان کرے۔ اب جس شخص کا یہ مشغلہ ہو تو گویا وہ اپنے اس مشغلے سے عملاً یہ ثبوت دے رہا ہے، ظاہر کر رہا ہے کہ اسے اللہ کا ڈر ور نہیں ہے، اور جب اللہ کا ڈر نہیں ہے تو وہ دنیائی کو سب کچھ سمجھ رہا ہے، اس لیے اس کا دماغ دنیاوی اعتبار سے بہت آگے ہوتا ہے۔ وہ ہر وقت اس فکر میں ہوتا ہے کہ میں کیسے پیسہ کماؤں، جماؤں اور پراپرٹی بڑھاؤں۔ چنانچہ اگلا جملہ اللہ نے فرمایا الذی جمع مالا وعددا، وہ شخص جو مال کو جمع کرتا ہے اور اسے گن گن کر رکھتا ہے۔ شیخ عبدالرزاق نے کہا ھذا ھمہ، یہی اس کا مقصد ہوتا ہے۔ ہاں، جو لوگوں کی عزتوں سے اپنے قول اور فعل سے اشارے سے کھیلتا ہے، ان پر حرف ڈالتا ہے، اب اس کا مقصد اور اس کے ذہن میں کیا رہتا ہے؟ دنیا، تو وہی کمانا چاہتا ہے، تو جب مال کو جمع کرتا ہے، اس کے ذخیرے کا خوب بڑھانا اس کا مقصود ہوتا ہے، اور اس کو گننا۔ پھر اتنا ہی نہیں، ایک تو یہ کہ خود جمع کر کر کے رکھتا ہے اور اس کا حق ادا نہیں کرتا، بخیلی کرتا ہے، حقداروں کو حق نہیں دیتا، اور پھر یہی نہیں جو کہتا ہے، لوگوں میں ڈینگیں ہانکتا ہے کہ میرے پاس اتنا مال ہے، اتنی پراپرٹی ہے، میرے پاس اتنے غلام ہیں، ہاں اتنے جانور ہیں، ایسی سواریاں ہیں، ایسے گھر ہیں، ایسے بنگلے ہیں، کھیتیاں ہیں۔ اب آج کے زمانے میں اور بڑھا لو کہ فارم ہاؤس ہے، ہاں 2 ویلر ہے، 3 ویلر ہے، 4 ویلر ہے، بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، فلاں اور فلاں ہیں، میرے پاس ایسا مال ہے۔ یہ وہ گناتا ہے اور اس پر فخر کرتا ہے، لوگوں کے پاس جو ہے اپنے مالی قوت کی دھاک جماتا ہے کہ میں اتنا مالدار ہوں۔ ہاں، تو ایک تو یہ کہ خود گن گن کے رکھتا ہے، اور یہاں ایسا شخص مراد ہے جو مال کو جمع کرتا ہے اور اسے پراپرٹی بناتا ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، جہاں خرچ کرنا چاہیے وہ خرچ نہیں کرتا۔ کیوں؟ اور اس سے کیا سمجھتا ہے مال جمع کر کر کے؟ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ ایسا سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا، اس کی زندگی بڑھائے گا۔ شیخ محمد بن محمد جوناگڑھی والے ترجمے میں احسن البیان میں ہے کہ وہ ایسا سمجھتا ہے، اپنی جہالت کی وجہ سے، نادانی اور لا علمی کی وجہ سے ایسا سمجھتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ رہے گا، لیکن یہ اس کا صحیح ترجمہ نہیں ہے۔ مال ہو اخلدہ، کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا، زندگی میں برقرار، یعنی یہ اس کی حالت ہوتی ہے اور اس کی صفت ہوتی ہے کہ جب وہ مال جمع کرتا ہے، اس کی زیادتی چاہتا ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں کے بیچ فخر کرتا ہے، تو اس سے یہ سمجھتا ہے کہ اس مال کے ذریعے سے اس کو دنیا کے اندر بقا اور خلود حاصل ہوگا، وہ لمبی زندگی پائے گا، جیے گا لمبا۔ حق ادا نہیں کرتا، اسے یہ نہیں پتہ کہ بخیلی سے عمر گھٹتی ہے، بربادی آتی ہے، برکت اڑ جاتی ہے، جبکہ اگر آپ خرچ کریں گے تو آپ کا مال بڑھے گا، اس میں برکت ہوگی، عمر بڑھے گی، رزق بڑھے گا۔ خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، یہ الٹا معاملہ سوچتا ہے بخیل آدمی، اور آج یہی اکثر لوگوں کا حال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، الہاکم التکاثر کو بھی اس سے جوڑ لیجئے جو پیچھے دیکھیے مانوی ربط ہے۔ اگر میں باریکی سے درس دینے لگوں اور صورتوں کا بھی ربط بیان کروں تو وقت بہت لگے گا، اور لوگوں کو لگے گا کہ بہت دقت پیش آ رہی ہے یعنی وقت کی زیادتی کی وجہ سے، لیکن آپ غور کریں، اللہ کے کلام میں، ترتیب میں، ہر چیز میں غور کریں گے، نئے عقدے، نئی باریکیاں اور بڑے علمی چیزیں سامنے آتی ہیں، اور انسان کی نفسیات اس سے بہتر، اللہ کے کلام سے بہتر کہاں ملے گی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اسی ضمن میں کہ اس انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال کیا ہے؟ وہ جو اس نے کھا لیا ختم کر دیا، فنا کر دیا، جو پہن لیا بوسیدہ کر دیا، اور جو صدقہ و خیرات کر کے آگے بڑھا دیا۔ سوچئے، بہت جامع روایت ہے، آج دنیا داری کے سلسلے میں لوگ اسی میں مرے جا رہے ہیں، پراپرٹی بنا کے، اور کتنا کما لیتے ہیں، پیٹ بھرتا نہیں۔ دوسرے حاجت مند دیتے ہیں تو تھوڑا موڑا دے کے کہتا ہے ہماری بہت ضروریات ہے۔ کتنی بے توازنی ہمیں اپنے سماج میں نظر آئے گی، کہیں فاقہ ہوتا ہے تو کہیں فضول خرچیاں ہوتی ہیں، اور پھر بھی پیسہ بچا رہتا ہے بظاہر۔ بہرحال اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا مال، آپ کا میرا مال کیا ہے؟ جو کھایا پہنا استعمال کیا اور صدقہ و خیرات کیا۔ کھایا پہنا دنیا میں ختم، قیامت کے دن سوال ہوگا،
اور جو صدقہ و خیرات کیا ہے وہ ریزرو ہو گیا. ہم سوچتے ہیں کہ اس کو دیں گے تو بینک میں رکھیں گے تو سود ملے گا, اور کسی ضرورت مند کو قرض بھی دیں گے تو ہمارے کو ملے گا کہ نہیں ملے گا, اس لیے سود بینک میں رکھتا ہے آدمی. جبکہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا یا کسی کو قرض بھی دیا ہے اچھی نیت سے, تو اس کا جو اجر و ثواب ملے گا, اللہ جو آخرت میں اجر و ثواب دے گا وہ دنیا کے سود سے بے شمار گنا بڑا ہے. ایک کا 10 سے لے کے 700 گنا, اور اللہ جس کو چاہتا ہے اور بڑھاتا ہے. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ جو زمین میں ڈالا جائے اس سے 7 بالیاں نکلی, ہر بالی میں 700 دانے. اور واللہ یضاعف لمن یشاء, اور اللہ جس کو چاہتا ہے اور بڑھاتا ہے. ایک دانے سے 7 بالی, ہر بالی میں 100, 700 ہو گئی. اور پھر اللہ جس کو جتنا چاہتا ہے بڑھاتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ شخص ایسا سمجھتا ہے کہ یہ مال اس کو ہمیشہ رکھے گا, زندگی بڑھائے گا. اللہ نے کہا کلا, ہرگز نہیں. یہ اس کا غلط گمان ہے, غلط فہمی ہے, جھوٹی تسلی ہے, وہم ہے اس کا. لیوم بدننا, نتیجہ کیا نکلے گا اس کا؟ لیوم بدننا فی الحطمہ, وہ حطمہ میں پھینک دیا جائے گا, ڈال دیا جائے گا. نبذا پھینکنا, اور لیوم بدننا لام اور نون تاکید ہے, ضرور بضرور ایسا انسان جو لوگوں کی عزتوں سے کھیلتا ہے اور مال کے پیچھے پڑا ہوا ہے, آخرت کو بھلا ہے, مال کو جما رہا ہے, اس کا حق ادا نہیں کرتا, تو یہ یقینی بات ہے کہ اس کو حطمہ میں, حطمہ کا ترجمہ کرتے ہیں توڑ پھوڑ دینے والی. حتم اور حطام, اللہ نے اس کو بھی کہا ہے جب پودا سوکھ کر جو ہے ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے, ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے, یعنی ایک پودا ہے پیلا ہو گیا پھر سوکھ گیا اور ریزہ ریزہ ہو گیا, اس کو حطامہ کہا گیا قرآن میں بھی, یعنی جو چورا چورا ہو جائے. تو اسی لیے جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے حطامہ, یعنی توڑ پھوڑ دینے والی, تباہ و برباد کر دینے والی. تو اس شخص کو توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں ڈالا جائے گا. یعنی یہ اس کا جو مال جمع کر رہا ہے, عزتوں سے کھیل رہا ہے, اس کا انجام بھی یہی ہونا ہے کہ وہ مر جائے گا اور اپنا مال اپنے پیچھے چھوڑ جائے گا. پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اور جہنم کے ناموں میں سے ایک نام حطمہ ہے, اس لیے یہ نام ہے. شیخ نے کہا لأنها تحطم, اس لیے کہ یہ توڑ پھوڑ ڈالے گی, یعنی توڑ دے گی, ریزہ ریزہ کر دے گی, بکھیر دے گی ہر اس شخص کو جو اس میں ڈالا جائے. یعنی شدت عذاب انسان کو توڑے پھوڑے دے گی, مرے گا نہیں, وہ اس کو مرنے نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ, لیکن وہ ٹوٹے گا پھوٹے گا. وما ادراک ما الحطمہ, حطمہ میں وہ ڈالا جائے گا. اب تمہیں کیا معلوم حطمہ کیا ہے؟ یعنی تم اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے, اس کی عذاب کی شدت کو کا اندازہ نہیں لگا سکتے. یہ ایسے شخص کے اعمال کا بدلہ ہے, چونکہ وہ ہومزہ اور لومازہ تھا, لوگوں کی عزتیں توڑتا پھوڑتا تھا, لہذا ایسے جہنم میں ڈالا جائے گا, ایسے عذاب میں جو اس کو توڑے گی پھوڑے گی. تمہیں کیا پتا کہ وہ حطمہ کیا ہے؟ یہ اس کی ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے, عظمت شان کہ آپ اس کو سرسری سے پڑھ کر یوں ہی گزر نہ جائیں. یہ بہت خطرناک ٹھکانہ ہے. اللہ نے آگے فرمایا کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ, الموقدہ یعنی مسعرہ, بھڑکائی ہوئی, سلگائی ہوئی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سلگائی ہوئی شدید آگ ہے جو اپنے حرارت میں اور شدت تپش میں بہت بڑھی ہوئی ہے, اور اس کی شدت بڑھتی جاتی ہے, کم نہیں ہوتی. ابھی آپ نے اس سے پہلے حدیثیں سنی اور ذکر ہوا کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے, 69 حصہ جہنم کی آگ زیادہ شدید ہے. تو وہ انتہائی شدید ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کو دعا کرنا چاہیے کہ ہر اس قول اور عمل سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے جو جہنم میں داخل کرنے والی بلکہ جہنم سے قریب کرنے والی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ شامل ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جلائی ہوئی انتہائی شدید آگ ہے, سنگین آگ ہے جو کبھی بجھے گی نہیں اور مسلسل جلائے گی جہاں موت نہیں آئے گی. اللہ نے آگے فرمایا التی تطلع علی الافئدہ, یہ انتہائی سنگین آگ کیا ہوگی؟ جو دلوں تک چڑھ رہی ہوگی, انسان کی جسم کے باہری حصوں سے گھس کر جسم کے اندر دل تک پہنچے گی, اس پر چڑھ رہی ہوگی. شیخ عبدالرزاق کہتے ہیں کہ یہاں بطور خاص دلوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ پیٹ میں جسم کے اندر اور بھی اعضاء ہیں, لیکن بطور خاص دل کا کیوں ذکر کیا؟ تو شیخ نے کہا اس لیے کہ ہمارا دل جو ہے, انسان کا دل جو ہے, وہ انسان کے اعمال کا منبع ہے, سرچشمہ ہے, مصدر ہے اور محرک ہے. چنانچہ دلوں کی حکمرانی جسم کی سلطنت پر ہوتی ہے. وہ جیسا کہتے ہیں جسم ویسا کرتا ہے.
تو اصل مرکز جو ہے انسان کا وہ دل ہے اس کے جسم میں. چنانچہ اللہ کے رسول اللہ کی بخاری مسلم میں نعمان بن بشیر والی جو لمبی روایت ہے حلال بین ہے حرام بین ہے والی حدیث میں آخر میں جملہ ہے اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ، سنو انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب یہ ٹھیک ٹھاک ہوگا درست ہوگا تو پورا جسم ٹھیک ہوگا، مطلب کہ پورا جسم دل کا تابع ہے. واذا فسدت، اور جب یہ لوتھڑا بگڑ گیا فساد کا شکار ہو گیا، فسد الجسد کلو، تو پورا جسم جو ہے بگاڑ اور فساد کا شکار ہو جائے گا. وہ کون سا لوتھڑا ہے؟ الا وہی القلب، یہ دل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل ہے. دوسرے اس کو یوں دیکھیے میڈیکلی اعتبار سے کہ ہمارے جان اور روح چلتی ہے، نبض چلتی ہے، دوران خون دل سے چلتا ہے. ہاں، دل کی حرکت رک گئی انسان مر جاتا ہے، اور اس اعتبار سے بھی اس کی اہمیت اور خون کو جو ہے جسم میں پھیلانے کا مرکز ہوتا ہے. اب ایک انسان دنیا میں اگر کسی آگ میں ڈال دیا جائے تو دل تک آگ پہنچے اس سے پہلے ہی اگر اوپر کے مسامات جل جائیں، ہم کہتے ہیں کہ 70-80% اگر جل جائے آدمی تو مرتا نہیں ہے. صحیح کہہ رہا ہوں سر؟ 70%، 80%، اس سے اوپر 65%، 70% مر جاتا ہے آدمی. تو 65-70% اگر اس کے اس طرح کے یہاں کے اوپری مسامات جل جائے تو مر جاتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جہنم کی آگ کا معاملہ یہ ہوگا کہ اوپری مسامات قرآن کی آیتوں میں ہیں، آگ کا بچھونا، آگ کا اوڑھنا، نیچے سے اوپر سے آگ کے سائبان، آگ کا کپڑا، ڈامر کا کپڑا، ڈامر اس پہ تلا ہوا، اس پر گندھک لگا ہوا، اور یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ساتھ اوپر سے لے کے جسم کے اندر دل تک آگ پہنچے گی، لیکن آدمی مرے گا نہیں. اس شدت کو، اس تکلیف کو، اذیت کو اسے جھیلنا پڑے گا. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا آخر جملے میں انہا علیہم مؤصدہ، یہ آگ اندر تک تو پہنچ رہی ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ یہ آگ، یہ جہنم، یہ ان پر گھیری ہوئی ہوگی، یعنی ان پر بند کی، ہر اعتبار سے انتہائی مضبوطی سے اس کے دروازے اور چاروں طرف سے گھری ہوئی بند ہوگی. کہیں سے بھاگنے کا، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بھی نہیں آئے گا، نہ وہ باہر جا سکیں گے. فی عمد ممددہ، یہ لمبے لمبے ستونوں میں ہوں گے. ہاں، کہا عمد کا دو معنی لوگوں نے کیا. ایک تو یہ کہ لوہے کی میخیں، توق، بیڑیاں، اس میں یہ باندھا ہوگا، اس میں جکڑا ہوا ہوگا، ہل ڈل بھاگ نہیں پائے گا. یا دوسرا یہ کہ آگ کے لمبے لمبے ستون ہوں گے اور اس میں اس کو پیک کر دیا جائے گا، بالکل کسا ہوا ہوگا، وہاں سے نکل کے نہیں بھاگ پائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے سخت عذاب سے بچائے. اور یہ کس کے لیے عذاب اس میں بتایا گیا؟ وہ شخص جو لوگوں کی عزتوں سے کھیلتا ہے. اللہ کے حق کے بعد بندوں کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کی جان، مال اور عزت پر جو ہے کیا کہتے ہیں حرف لانا اور اس کو نشانہ بنانا، یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے جس میں ہم اور آپ اپنی لا علمی، غفلت اور بے توجہی کی وجہ سے پھنس جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.